بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے کی تفسیر شاید ذہن میں ہوگی. اس صحابی کا نام کیا ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ جس گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی، ایک صحابی ہیں جن کے اوپر فیصلہ رکھا گیا. تو گزشتہ بھی آپ سے درخواست کی گئی کہ تفسیروں میں جن صحابہ کا نام اور جن صحابیات کا نام آتا ہے، جب آپ کو وہ چیز یاد ہوگی، ان کا نام یاد ہوگا اور اس کی تفسیر یاد ہوگی، تو پھر اس جمعے کی تفسیر آپ کو سننے میں مزہ آئے گا اور حقیقت معلوم ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان سے کچھ چوک ہو گئی، وہ مسجد میں آئے، ستون سے باندھ لیے گئے، تو انہوں نے قسم کھائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی قسم کھائی کہ میں جب تک قرآن کی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوگا میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا. پھر اللہ کا حکم نازل ہوا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون سے کھولا گیا. تو گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ انہوں نے خوشی میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، اپنے پورے مال کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دو، دوسرا 2 حصے بال بچوں کے لیے رکھو. خیر یہ تو ہوا. اس کے بعد اب مسئلہ یہ آیا تھا کہ اب جو بنو قریظہ ہیں، یہودی ہیں، جو قلعے میں محفوظ ہو گئے تھے، اب وہ ان سے مشورہ ہوا کہ کیا کریں. تو انہوں نے اپنے آپ کے حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا، ہم سعد بن معاذ، اب تو بھی نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو فیصل مانتے ہیں، وہ جو فیصلہ ہم سے کرے ہم تیار ہیں اس کے لیے. اب ہمارے بارے میں فیصلہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ جو فیصلہ کرے وہ مان لیں گے، ایسا نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب سعد بن معاذ کا نام کیوں لیا گیا، کیوں وہ لیے، ان کا نام کیوں لیے؟ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ سے ان کی رشتہ داری تھی اور وہ دوست تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آدمی ہیں، فیصلہ کریں گے تو ہمارے حق میں کریں گے یا ہمارے طرفداری میں رہیں گے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس یہ پیشکش کی کہ ہم حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن چند صحابہ تھے جو انصار میں، جو مدینے کے صحابہ میں 2 خاندان چلتے تھے، اوس اور خزرج. یہ 2 صحابہ کے خاندان تھے، 2 قبیلے رہتے تھے. تو اللہ کے بعض صحابہ نے جو بنو قریظہ سے ان کے جو کچھ تعلقات تھے پہلے سے، تو انہوں نے کہا حضرت حضور علیہ السلام سے، اللہ کے نبی یہ بنو قریظہ کا مسئلہ آپ ہمارے حوالے کر دیں. اور بار بار اصرار کرتے رہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ تمہارے سرداری، تمہارے قوم کے بڑے سعد بن معاذ ہیں، میں نے یہ مسئلہ ان کے حوالے کر دیا. تو لوگ خوش ہو گئے. اور کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ خوش ہو کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے. مسجد کا مطلب وہ جو قلعہ ہے، بنو قریظہ کا قلعہ تھا، محاصرہ کیے 25 روز جو محاصرہ کیے، تو وہیں ایک مسجد بنا دی گئی. مسجد کا مطلب عالیشان نہیں، جو بھی کچھ مسجد بنا دی گئی صحابہ کی نماز پڑھنے کے لیے. محاصرہ ہے تو یعنی اس کو گھیرلے کو ہے، تو نمازوں کے لیے مسجد بنائی گئی.
تو اسی مسجد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھے تھے خیمہ ڈال کر، چمڑے کا خیمہ۔ کیوں خیمہ ڈال کر تھے کہ تو ان کو جب یاد ہے آپ کو، خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا، اکھل تیر میں، جس سے خون بہت بہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے علاج کے لیے اسی مسجد میں ان کا خیمہ لگا دیا، تو اسی میں وہ رہتے تھے، ان کا علاج معالجہ ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی کئی بار ان کو خون رکنے کے لیے، کئی بولتے ہیں کچھ جلا کر رکھا، لیکن کئی بار رکھنے کے بعد بھی وہ خون بہتا ہی رہا بہت زمانے تک۔ اب یہ لوگ صحابہ بھاگ کر آئے اور آ کر حضرت کو عربی گدھے پر، گدھے کا مطلب یہ نہیں اب ایسا مت سمجھو کہ جو یہاں گدھے پر بٹھانا ہے، اس زمانے میں عربی گدھا ہوتا تھا، وہ اچھا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر بٹھا کر ان کو لایا گیا۔ کہاں لائے؟ مسجد قلعے کی جو مسجد تھی، قلعہ کا تو یہ جو کنڈبیر قلعہ نہیں، وہ جو محاصرہ کا قلعہ تھا، اس قلعے کے پاس حضرت آئے، تشریف لائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر ادھر صحابہ بھی تھے، ان کو با اکرام لایا گیا، اور راستے میں وہ صحابہ کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے آپ کو حکم بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، ذرا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ذرا دیکھ کو، ہمیں بولتے رہتے نہیں کیسا کوسا تو معاملہ ہے تو کیا بولتے، ذرا ہمارے آدمی چنو، ذرا دیکھ کو ایسا بول لیتے ہوئے آئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ جب سنے، بار بار سنے، آخری میں قریب آئے تو یہ کہنے لگے، آج سعد وہ کام کرے گا، کسی کی ملامت کا وہ پرواہ نہیں کرے گا، کسی کی ملامت کیا ہو جی تم ایسا کرے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا آج سعد۔ یہ بولتے ہی صحابہ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ اب مسئلہ نرمی والا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مسجد کے پاس تھے۔ یہ جب آئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی، بخاری کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا، قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا سردار، ہمارا سید تو اللہ ہے، لیکن ان کو بعد میں ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر لوگ آگے بڑھے، انہوں بیمار تھے، خون بہہ رہا تھا، نہیں خون زخم تھا بڑا، تو ان کو اتارا گیا اور ان کو بٹھایا گیا۔ اب ادھر صحابہ ہیں اور اللہ کے نبی، مہاجرین صحابہ اور حضور علیہ السلام دوسرے طرف ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیصلہ کرو، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ نہیں کہا کہ فیصلہ، اللہ اور اس کے رسول فیصلے کے قابل کے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے جملہ کہا کہ اللہ ہی نے آپ کو کہا ہے کہ فیصلے کے لیے، یعنی اللہ ہی کا ایک کم ہے۔ تو خیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف ادھر دیکھا اور کہا کہ بھائی میرے فیصلے پر آپ لوگ راضی ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر قسم دے کر پوچھا، اللہ کی قسم بتاؤ آپ میرے فیصلے پر راضی ہو، چون و چرا نہیں کرو گے؟ چون و چرا کا تو کوئی کہاں کہتے نہیں، ایسا تم نہیں کرو گے نا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، ہم راضی ہیں آپ کے فیصلے پر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر پلٹے تو مہاجرین صحابہ تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ کیا آپ بھی راضی ہیں؟ ادب کا احترام، صحابہ کی عزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، چونکہ ایسا کہا کہ بھئی ادھر والے بھی کیا تو راضی ہیں؟ کیا مطلب؟ ادھر پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نہیں کہا کہ آپ بھی راضی ہیں میرے فیصلے پر، تو اب یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے بغیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر والے بھی اسی بات پر ہیں، تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھ کے جواب دیا کہ ہم بھی آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ لیکن دیکھتے کہ اللہ کے نبی کیسے بولتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ہم راضی ہیں فیصلے پر، تب انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا اور یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ کیا فیصلہ کیا؟ بالغ مردوں کو، جو بالغ ہیں، نابالغ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، جو بالغ ہیں ان مردوں کو سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی بیوی بچوں کو غلام باندی بنا لیا جائے، اور ان کے مال کو، ان کے گھروں کو
مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا جائے۔ 3 باتیں فیصلہ کریں۔ کیا ہوا؟ کیا پہلے کیا بولے؟ کیا فیصلہ ہوا؟ ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے جو جنگ کے قابل کے ہیں، بالغ ہیں۔ تو اس زمانے میں جنگ کے قابل کون سمجھا جاتا تھا؟ بالغ سمجھا جاتا تھا، نابالغ کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام باندی کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے جو جائیداد ہیں، ان کے گھر ہیں، یہ سب مہاجرین میں اور انصار میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ فیصلہ تو ہوا، اب کیسا دکھتا ہے دیکھنے کو ایک فیصلہ، اللہ معاف کرے، ایسا نظر آتا ہے کہ کیا وہ ایسی اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالے کیا بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ کہتے تھے ایک روایت میں 400 ہے، ایک روایت میں 700 ہے، ان کو قتل کر دیا جائے، گردن الگ کر دی جائے۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا تو ہو سکتا ہے ہم انسان ہونے کے ناطے سے کچھ دل میں بات آ سکتی ہے، اور اسلام دشمنوں نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا؟ اب سنو، اب یہ دل میں آیا نا، اس کا جواب تو شاید یہ جمعہ نہیں ہوتا، آئندہ جمعہ ہوگا، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا، اگر آپ کو جیسے تعجب ہوا، مجھے جیسے تعجب ہو رہا ہے، تعجب ہوا کسی کو 700 آدمیوں کو قتل کر ڈالنا، فیصلہ یہ ہوا، معاف کر لو، آپ سے کرتے نہیں، آپ سے جاتے نہیں، یہ سبھی باتیں کیا بھی رہی نہیں، فوراً یہ طے ہوا کہ وہ 400 ہے، اکثر روایتوں میں 600 ڈال لو، 700 بھی کی روایت میں ہے، خیر جتنے بھی ہو، بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب سننے میں آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ ایسا ہوا، تو قرآن کی آپ آیت سنو تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کے ترجمے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ کیا یہ فیصلہ کر ڈالے سو تمہیں، اب ہمیں کیسا ہوتا، اب ہمیں سنے تو کیسا ہے، کیا یہ فیصلہ ایسا ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ تم نے کیا فیصلہ کر دیا، کیا یہ فیصلہ 400 آدمی قتل کرو کہتے ہیں، اب وہ بولتے ہیں سو کون؟ حضور نہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرے سو ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً یہ کہا، یہ جملہ آپ یاد رکھو، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ ساتھ تم نے وہ فیصلہ کیا جو 7 ٹکڑوں سے آگے اللہ کا فیصلہ ہے، 7 ٹکڑوں کے اوپر جو ہے یعنی اللہ، 7 آسمان مراد ہے، کہا کہ وہاں جو فیصلہ طے ہوا وہ تمہاری زبان سے نکلا۔ اب بولو، اللہ کے نبی بولنے کے بعد کوئی تعجب ہے؟ یعنی یہ فیصلہ من جانب اللہ ہے جو تمہارے منہ سے نکلا ہے، جو تمہارے منہ سے نکلا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت میں ہے، یہ بھی یاد رکھو، بعد میں کام آئے گا، اس لیے کہ آئندہ جو جمعہ اگر وقت میں برکت ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ جمعہ اس کی طرف جواب آئے گا آپ کو، تب یہ باتیں آپ کو یاد ہونی ہوگی، یاد رکھنی ہوگی۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ساتھ تمہارے منہ سے اللہ اپنے حکم کو جاری فرمائے، جو فیصلہ اللہ کا ہے وہی تمہارے منہ سے نکلا ہے۔ اب تو یہ 400 آدمی کو 500 آدمی کو قتل کرنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، زبان کس کی ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بات آپ کو جملہ۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ صبح میں فرشتہ میرے پاس یہی حکم لے کر آیا تھا، یعنی کیا مطلب؟ اگر سعد یہ فیصلہ نہیں کرتے بھی تو اللہ کی طرف سے فیصلہ وہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ ٹھیک، یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھو۔ کوئی سی بات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیا کہا کہ تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کو منظور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ صبح میں، سحر کا مطلب صبح کے وقت میں فرشتہ یہی حکم لے کر میرے پاس آیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، لیکن فیصلہ حضرت سعد کے ہاتھ میں تھا۔ اب اللہ کے نبی بھی منتظر تھے، لیکن وہ ہوا وہی جو خدا کو منظور تھا۔ یہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ اب تیسری چیز جو اہم ہے، جو قرآن کی آیت سے آپ سمجھو تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو
جنہوں نے اہل مکہ کا ساتھ دیا. کون اہل کتاب میں سے مکہ والے کا ساتھ کون دیے یاد ہے؟ غور سے مت سنو کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو دوستو ابو اہل مکہ کا یعنی مکے والے کو ساتھ دیے سو کون ہے لڑائی میں خندق میں؟ بنو قریظہ. یہ بنو قریظہ گاؤں کے اجمیر کو لڑنے آئے نا گاؤں والے کے ساتھ ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَأَنزَلَ الَّذِينَ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. اللہ نے اتار دیا ان کو ان کے قلعوں سے، قلعے سے ان کو اتارا. کن لوگوں کو؟ جو اہل کتاب میں سے اہل مکہ کو جو ساتھ دیے. یہ لوگ جب لڑی کے واسطے آئے تھے اہل مکہ 4000 وہ لوگ تھے تو انہوں کو ساتھ دیے سو کون؟ انہوں نے بنو قریظہ ساتھ دیے تھے. اب قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ہم نے ان کو ان کے قلعوں سے اتارا. سیاسیم کہتے ہیں قلعے، ان کے قلعوں سے ہم نے اتارا. من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب جو اہل مکہ کو ساتھ دیے تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا. کن کے دلوں میں رعب ڈالا بولو؟ یہ لوگ جب محاصرہ کرے صحابہ تو یہ لوگ اندر تھے، بہت کوشش کرے لڑنا بول کر، لیکن جب چیزیں ہو گئی ہمت ہار گئے اور کہا کہ اب ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے بول کو جو رعب آیا. یہ رعب کون ڈالے؟ اللہ ڈالے. اللہ خود کے. اب یہ سب آیتیں کس کے بارے میں ہوتی ہیں؟ قریظہ کے بارے میں، بنو قریظہ کے. وَقَذَفَ، ہم نے ڈالا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، کیا رعب ڈال دیا. ڈر گئے وہ ان کے بارے میں، ان کو دیکھتے ہی ڈر گئے. اور قرآن کہتا ہے فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، کہ تم ایک فریق کو قتل کرتے رہے، یعنی جو گردن مارنے کا جو فیصلہ ہوا ہے. وتأسرون فریقا، اور بعض ایک گروپ کو تمہیں ٹکاتے رہے. میں آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تم کو وارث بنایا ان کے زمین کا. ابو نصاد رضی اللہ عنہ کیا فیصلہ کرے سو؟ ان کا مال پورا کس کا؟ مسلمانوں میں تقسیم کر ڈالنا. تو قرآن وَأَوْرَثَكُمْ، اللہ نے تم کو وارث بنایا، أَرْضَهُمْ، ان کے زمین کا. بنو قریظہ کی پوری زمین اب کس کی؟ مسلمانوں کی. وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا. حضرت ساتھ فیصلہ کرے نہیں، وہ گھر کس میں تقسیم کر ڈالو؟ مہاجرین میں، انصار میں تقسیم کرو. وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال و دولت کو. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ان کی زمین جس میں انہوں تمہیں پہلے کبھی قدم بھی رکھے نہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ہم انہاں کے دلوں میں رعب ڈالے، انہاں کو اترنے پر مجبور کرے. وَأَوْرَثَكُمْ، ہم نے تم کو وارث بنایا. کس کا؟ ان کے مال کا، ان کے گھروں کا، ان کے جائیداد کا. اب سعد رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کرے یہ قرآن کے مطابق ہے نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم کو وارث بنایا، تم کو ان کے مال کا، زمینوں کا، جائیداد کا وارث بنا دیا ہے. قرآن کہتا ہے. تو اب بتاؤ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قرآن کے مطابق، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. یہ 3 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے تو آئندہ کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ کیا؟ اس فیصلے پر حضور نے کیا کہا؟ تمہارے منہ سے وہی بات نکلی جو اللہ چاہتے ہیں. دوسرے کہا کہ صبح میں فرشتہ آ کر مجھے بتا کے گیا. اور تیسرا اس قرآن کی تفسیر کو آپ یاد رکھیں گے. جب یہ کام فیصلہ ہو گیا، اب سن رہے نا بھائی، جب فیصلہ ہو گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی. یہ فیصلہ ہو گیا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی. دیکھو یہ دعا ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی، اگر قریش سے جنگ کرنے کے لیے مجھے زندہ رکھنا ہے تو مجھے باقی رکھ. کیا کہا اللہ؟ قریش کا تو کون؟ مکے والے. یہ بنو قریظہ تو یہاں ہے، مکے والے آپ کو لڑکوں گئے نا، لڑنے آئے تھے، ہوا کی وجہ سے چلے گئے. تو کہا کہ اے اللہ اگر قریش سے جنگ باقی ہے، ابھی بعد میں بھی جنگا ہے ان سے، تو اللہ مجھے زندہ رکھ، مجھے زندہ رکھ. کئی کو کیا تمنا ہے، دیکھو نہ بیوی کی محبت نہ بچوں کی محبت. یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے اے اللہ قریش سے پھر جنگا ہے ابھی تو مجھے ذرا عمر میں برکت دے، مجھے مت مار. کیوں؟ کہا کہ کیونکہ جن لوگوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا. کون جھٹلائے سو؟ مکے والے. جن لوگوں نے تیرے رسول کو جھٹلایا، ان کو ستایا،
ان کو وطن سے نکالا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہاں سے نکالے؟ اللہ کے نبی کا گاؤں کو اصل پیدائشی گاؤں مکہ تھا، تو مکے سے کون نکالے؟ مدینے والے نکالے؟ مکے والے خود نکالے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کے بعد ابھی قریش سے لڑایا ہے، جنگا ہے، تو اللہ مجھے زندہ رکھ، اس لیے کہ جن لوگوں نے تیرے نبی کو ستایا اور تکلیف دی اور وطن سے باہر کر دیا، گاؤں سے باہر کر دیا، ان سے زیادہ مجھے لڑنے کی کسی قوم سے خواہش نہیں۔ اللہ یہ لوگا تیرے نبی کو نکالے، اگر ان سے جنگیں ہیں تو مجھے زندہ رکھ، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، میرے نبی کو ستائے یہ لوگ، مجھے زندہ رکھ، مجھے مت مار۔ خواہش ظاہر کی اللہ سے، دیکھو خواہش ہے تو بھی صحابہ کو کیسی خواہش ہے، کہا کہ اللہ مجھے زندہ رکھ، مجھے خواہش ہے کہ میں تیرے نبی کے ستانے والوں کو، جلا وطن کرنے والوں سے لڑوں۔ پھر اس کے بعد کہا اگر اللہ قریش سے ابھی لڑائی ابھی نہیں ہے، یہاں کو ہو گیا، اب یہاں سے ابھی کفار سے لڑائی نہیں ہے، تو اللہ یہ بنو قریظہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک فرما۔ کہا تو کیا اب ان سے لڑائی نہیں ہے، اب بنو قریظہ کا کام ہے نا، ان کا کام میں تمام ہوئے سکا، ختم ہوئے سکا، میرے ہنکیا سے دیکھنا، میرے ہنکیا کو ٹھنڈک ملنا۔ یہ لوگ تیرے نبی کو دھوکہ دیے ہیں، یہ لوگ تیرے نبی کو دھوکہ دیے ہیں۔ تو تفسیروں میں لکھا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم جو تھا سکنے کے قریب تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی کفار سے جنگ نہیں، ابھی نہیں، یہ آخری لڑائی، اس کے بعد ابھی لڑائی ہوئی نہیں، اس سے کفار سے لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ کہا کہ جب یہ دعا اللہ کے اس بندے نے، اس صحابی رسول نے مانگی، وہ زخم پھر کچا ہوا، اس میں سے خون ایسا ابل کر باہر آیا، اور پھر باہر خون آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ دعا سن لی اللہ نے، روزہ پکڑے نے۔ یہ کیا دعا کی تھی؟ اللہ اگر کفار سے لڑائی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر نہیں ہے، یہ جو بنو قریظہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیے ہیں، مسلمانوں کو غارت کرنے کی کوشش کی ہیں، اللہ ان کو مجھے دکھا کر آنکھوں کو ٹھنڈک فرما۔ یعنی ٹھنڈک کا تو کیا، انہوں قتل ہو جانا، انہوں قید ہو جانا، یہ میری خواہش ہے، یہ میرے نبی کو ستانے والے ہیں۔ تو یہ کہنا تھا، یہ دعا قبول ہوئی، خون نکلنا شروع ہوا، جبکہ تھوڑا سوکھ گیا تھا، زخم سوکھنے کے نکل گیا۔ اور تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی خیمے میں لایا گیا، پہلے جو مسجد میں انہوں تھے وہیں لا گیا، وہ خون نکلنا شروع ہوا اور وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رونے لگے حضرت سعد کی شہادت پر۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ابو بکر کے رونے کو اور عمر کے رونے کی آواز کو میں سنتی تھی۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا بولو؟ سب صحابہ کیا بولے؟ اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ تم پر قربان کہے، لیکن یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایسے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب یہ شہید ہو گئے، خون نکلا، اللہ نے وہ دعا سن لی۔ اب اس لیے کہ اس کے بعد ابھی کفار سے جنگ نہیں، اور ابھی ختم، بنو قریظہ کا کام بھی ان کے فیصلے سے تمام ہو گیا، دعا ہوئی، قبول ہوئی، شہادت ہو گئی۔ تو آنسو بہنے لگے، ابو بکر روئے، عمر روئے، ایسے صحابی گئے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے، ان کے رونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کیسا روتے تھے؟ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب زیادہ غمگین ہو جاتے، کسی کا غم سوار ہوتا، تو اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو کم بہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا ایک عمل تھا، وہ یہ تھی کہ داڑھی مبارک کو ایسا مٹھی پکڑ لیتے، جیسے آج بھی ہمیں کیا تو بھی مسئلہ آیا تو ایک دم ایسا پکڑ لیتے۔ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غم میں زیادہ ہوتے تو یہ داڑھی ایسا مٹھی میں پکڑ لیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا اللہ کے نبی بڑے غمگین ہیں۔ بخاری ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا، بخاری کی روایت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جب ان کی شہادت پر، وہ پہلے تو زخم لگا تھا، اب جو شہادت ہوئی، جب ان کی موت ہوئی تو اللہ کا عرش ہلا،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھول دیے گئے. اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے! یہ صرف حضور سے محبت کا نتیجہ ہے، حضور اور حضور کے لائی ہوئے شریعت سے محبت کا نتیجہ. آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے. اور جب ان کی روح آ رہی تھی تو فرشتے آسمانوں پہ خوشیاں منا رہے تھے، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے ان کی روح پر. اور آگے لکھا ہے، اور صحابہ خود فرماتے ہیں، انصار صحابہ، آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی کی موت پر عرش ہلا ہو، اللہ عرش ہلا ہو، ایسا کبھی کسی کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں سنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے شہادت کے بارے میں، موت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا عرش ہل گیا. اور جنازے میں ہمیں سب بھی بولتے ہیں ادمیاں بہت ہے بول. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے سعد کے جنازے میں شریک. کہتے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. کہا کہ وہ دنیا میں پہلے نہیں آئے تھے، ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو زمین پر بھیجا جنازے میں شرکت کے لیے. آپ نے سنا ہوگا لوگ بہت آئے ان کے جنازے میں، انہوں آئے. اب یہ بھی سن کو رہتے کہ علماء رہے وغیرہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں یہ اللہ کے طرف انہوں آئے سنیں فرشتے آپ کو جو جنازے میں شریک ہوئے، یہ کس کے کہنے پر آئے؟ اللہ کے کہنے پر آئے. 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں یہ بیان کیا گیا. اب آگے سنیں مسئلہ. اب فیصلہ کیا ہوا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کیا کیے تھے؟ 70 مطلب جو مرد حضرات ہیں بالغ، جو ان کو قتل کیا جائے. حضرت اسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بالغ نابالغوں کو چیک کرنے پر مجھے لگایا تھا. میں دیکھتا تھا کہ بالغ کون ہے نابالغ کون ہے، میرا کام تھا. یعنی جو بڑے آدمی ہے تو بڑے آدمی ہیں، لیکن جو بچے قسم کے ہوتے تھے، حضرت اسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے مامور کیا کہ اس میں سے آپ دیکھو کہ بالغ کون ہے نابالغ کون ہے، اس لیے کہ اگر کوئی نابالغ قتل ہو جاتا ہے تو پھر گناہ ہوتا ہے. تو حضرت اسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اس کام پر مامور کیا کہ آپ دیکھو کہ جو نابالغ کون ہے، جو نابالغ ہے تو ان کو الگ کر دو، جو بالغ ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے روانہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام 5 ذی الحجہ کو جمعرات کے روز اللہ کے نبی علیہ السلام باہر آئے. گھر میں یہودیوں کو وہ جو قید کرنا ہے، جس کو قتل کرنا ہے، یہ کمرے میں بند کر دیا گیا. جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے. لا کر رملہ بنت حارثہ ایک عورت ہے، اس کے گھر میں یہ سب قیدیوں کو بند کرے. 400 قیدی مشہور روایت کے حساب سے 400 حضرات کو وہ ایک گھر میں بند کرے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے بازار میں. آج بھی وہ بازار ہے وہاں پہ مدینے میں. کہاں؟ وہاں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو الجہم عدوی، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گڑھا کھودنے کا حکم دیا. وہ گھر کے قریب گڑھا کھودنے کا حکم دیا، مکان کے قریب. یعنی یہ چنانچہ ابو الجہم عدوی ان کے گھر کے قریب گڑھا کھودا گیا. گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اب اس میں قیدیوں کو قتل کرنا ہے. تو بنو قریظہ کے مردوں کو بلایا گیا. پھر اس گڑھے میں ایک ایک کی گردنیں کرتے گئے. اس کام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ 400 کی گردنیں آپ کو مارنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زبیر بن عوام، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں صحابی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو متعین کیا کہ تم ان قیدیوں کی گردنیں اڑاؤ. جب یہودی کے دستے، اب دستہ بولے تو پہلے 5 کو لاتے رہتے، تو ایک یہودیوں کا سردار جو بنو قریظہ کا ہے، اس کا نام یاد ہے؟ صحابہ کا نام یاد نہیں تو کافرہ کا نام کا یاد رکھیں گے. بنو قریظہ کے سردار کا نام کعب بن اسد. بولو، کعب بن اسد. یاد ہے ان قلعے میں رہے تب وہ 3 نصیحتیں کرا تھا اپنے قوم کو. سب سے پہلی نصیحت کیا تھا؟ بھائی تمہیں ایمان لا ڈالو.
نو سچے نبی چنا ہمارا حسد ہے سو کیا ہوگا تو ہمارے میں سے پیدا ہوتے گا تو انہوں بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے وہ چنا حسد ہے سو بقیہ سو حق ہے بول کو ہماری کتابوں میں بھی ہے نا. وہ نصیحت کیا, دوسرا کیا کیا, بیوی بچوں کو قتل کر ڈالو, تمہیں مار ڈالو, بعد میں ہمیں جم کو لڑیں گے. اور تیسری بات اس نے کیا کیا, ہفتے کے دن حملہ کریں گے مدینے پر. یہ 3 باتیں بولا تو ایک بات بھی مانے نہیں. یہ 5 کا دستہ جب جاتا تھا تو یہ یہودیہ کہنے لگے کعب بن اسد سے, محمد اب یہ فیصلہ ہوا نا ویسا کرتے گا ہمارے کو. تو اس نے کہا کم بختو, اس نے گالی دی اور کہا کم بختو, میں نے تم کو نصیحت کیا تھا, تم نے نہیں مانا, اب تم کو تلوار کے علاوہ کوئی کام نہیں, وہ چھوڑنا تم جاؤ, اب تمہارا جانے والا ایک جنا بھی واپس نہیں آئے گا. اس نے کہا کہ میں نے تم کو نصیحت کی تھی تو اس وقت تم نے نہیں مانا. تو لوگوں نے کہا کہ اب اس وقت آر دلانے کا نہیں ہے, کیا ہو اب ہو گیا نا, ابھی بل اٹھا کو مارنا نہ کو. کعب بن سعد سے کہا, وہاں ایک جنا اور ایک ہے اصل جو یہ ان لوگوں کو بہکایا, یاد ہے اس کا نام حوی بن اخطب. اصل میں حضور علیہ السلام کے سسرا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا, لیکن وہ بعد میں کا قصہ ہے. تو اس نے کیا کیا, اب یہ برا بھلا کہہ لینے کا وقت نہیں ہے, یہ 100 جنے قتل ہونے کے واسطے تیار ہو جاؤ نہیں. اس وقت بھی ان لوگوں کو مایوس ہونے کا موقع نہیں دیا. اس نے کہا کہ جاؤ, یہ وقت برا بھلا کہنے کا نہیں ہے, قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو حضرت زبیر بن عوام, یہ دونوں گردن کاٹتے تھے اور وہ گڑھے میں ڈھکیلتے تھے. پھر ہوئی بن اخطب کو لایا گیا, اصل آدمی نیچے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر دشمنی پال کو مکے کے سرداروں کو ابھاریا سو ہی نیچے. تمہیں لوگا خاموش ہے سو کیا, ان کو لڑکوں ختم کر ڈالے تو مدینہ ہمارا ہو جاتا, اسلام ختم ہو جاتا ہو. تو سب سے پہلے یہ جو جنگ خندق کو ابھاریا سو شخصی نیچے, کافروں کو بھی ابھاریا, ادھر ان لوگوں کو ابھاریا, بنو قریظہ کو, ان خود اب کتنے خاندان والوں کو, اپنے قبیلے والوں کو لایا. اب اس کی باری آئی, اس کو لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب اسے لایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا, ارے اللہ کے دشمن, کیا اللہ نے تجھے میرے قابو میں نہیں دیا, اب تو میرے کنٹرول میں آیا یا نہیں. تو اس نے کہا ہو ضرور ہے, میں آپ کے آ گیا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کے قابو میں آ تو گیا ہوں, لیکن میں اللہ سے دشمنی رکھنے میں اب بھی بولتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے, اب بھی تمہارے سے دشمنی رکھا بول کر مجھے ذرہ برابر بھی ملامت نہیں ہے حضرت کا. یہ اس کی بدنصیبی ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ سے دشمنی رکھو ہے نا, وہ رکھ ہے بول کر مجھے ذرہ بھی ملامت نہیں ہے. اس نے کہا میں بھی کوشش کر رہا تمہارے کو ختم کرنے کی, لیکن ہوا نہیں. اللہ جس کی مدد کرے اسی کی مدد ہے, دوسروں کی مدد کیسے ہو سکتی ہے, یہ کہا اس نے. اور کہا کہ میں بھی دوڑ لگایا تم کو نقصان پہنچانا بول, لیکن اللہ آپ کی مدد کرے. اور یہ کہہ کر اس نے کہا, یہ خدا کی قوت سے لکھا ہوا ہے, کہا کہ یہ جو ہم لوگ قتل ہو رہے ہیں, حضرت اللہ کہتا ہے لوگوں کی طرف پھر کر کہا, یہ جو ہم لوگ قتل ہوتے ہیں یہ ہمارے بنو اسرائیل میں اللہ نے کتابوں میں یہ مقدر کر کو ہے, خوشی سے قتل ہوتے ہیں. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا کہا, میں آپ سے دشمنی ہے, تھوڑا بھی مجھے ملامت نہیں ہے, افسوس نہیں ہے, میں کوشش کیا, تمہیں جیت گئے میں ہار گئے. اور لوگوں کی طرف پلٹ کے